إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. اعلموا جان رکھو. اعلموا فعل امر ہے جمع حاضر کے لیے. اعلم تو جان رکھ اور اعلموا تم سب جان رکھو یعنی جمع کا صیغہ ہے. انما یہ کہ بات یہ ہے کہ الحیات زندگی الدنیا قریب کی یا ادنا حقیر. الحیات الدنیا یہ مرکب توصیفی ہے یعنی قریب کی زندگی حقیر زندگی وغیرہ. تو ویسے ہم جو اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی تو وہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے یعنی اس کے لیے جو عربی بنے گا تو حیات الدنیا بنے گا. تو الحیات الدنیا یہ نزدیک کی زندگی قریب کی زندگی حقیر زندگی ان معنوں میں ہے. الدنیا یہ اسم وصف ہے اور یہ مؤنث ہے. اس کا مذکر ادنا آتا الادنا یعنی ادنا مذکر ہے اور دنیا اس کا مؤنث ہے. اور عرب کسی بھی چیز کو حقیر کرنے کے لیے یا اس کی کمزوری کو مزید بیان کرنے کے لیے مؤنث کا صیغہ لے آتے ہیں. تو ادنا قریب کی اور حقیر اور کمزور چیز کو کہتے ہیں. تو اس کو مزید جب کمزور کیا ضعیف کیا تو دنیا بنا دیا.
اعلموا انما الحیات الدنیا، جان رکھو کہ ادنا زندگی، قریب کی یا دنیا کی زندگی، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے۔ لعب کہتے ہیں کہ کسی بے فائدہ کام میں مصروف ہو جانا لعب کہلاتا ہے، اور لہو کسی کارآمد اور مفید کام سے غافل ہونا لہو کہلاتا ہے۔ اور یہ ریلیٹیو ریالٹیز ہیں، یعنی ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ اگر انسان کسی بیکار کام میں مشغول ہوگا تو لازماً اس وقت وہ کسی مفید کام سے غافل ہوگا، دور ہوگا۔ تو لعب و لہو، اس کے لیے اردو میں ہم محاورہ استعمال کر دیتے ہیں، کھیل تماشا۔ تو لہو کے معنی غفلت کے ہیں، لعب و لہو کھیل اور غفلت، یا کھیل اور تماشا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی، ادنا حقیر زندگی، وہ کھیل تماشا ہے۔ وزینت اور زینت ہے، رونق ہے، خوبصورتی ہے۔ وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ تفاخر یعنی تفاعل کے وزن پر ہے، یعنی جس میں دو طرفہ عمل ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ بینکم آپس، یعنی تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ بین درمیان کو کہتے ہیں، کم جمع حاضر کی ضمیر یعنی کہ مذکر کی ہے۔ وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے۔ وتکاثر اور ایک دوسرے پر کثرت کرنا، ایک دوسرے پر بڑھنا۔ فی الاموال مالوں میں، اموال مال کی جمع ہے، والاولاد اور اولادوں میں، ولد کی جمع اولاد۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد اور ایک دوسرے پر بڑھنا، کثرت کرنا ہے مالوں میں اور اولادوں میں۔ بس دنیا کی زندگی یہ بیان کی گئی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ بچپن میں کھیل تماشا ہے، جوانی میں زینت ہے، تفاخر بینکم ہے، اور پھر ادھیڑ عمری اور بڑھاپا وتکاثر فی الاموال والاولاد میں گزر جاتا ہے۔ کمثل غیث، کاف حرف تشبیہ، جیسا کہ مثل مثال ہے، غیث بارش کی، اعجب خوش کرتی ہے، الکفار کسانوں کو، کافر چھپانے والے کو کہتے ہیں، اور کسان جو مٹی میں بیج چھپاتا ہے تو اس بنا پر اسے کافر کہتے ہیں، اور اس کی جمع کفار ہے۔ تو اعجب الکفار خوش کرتی ہے، اچھی لگتی ہے، یعنی کہ کسانوں کو، نباتو کھیتی اس کی۔ نباتو جو ہے یہ فاعل ہے، اعجب فعل ہے، اور الکفار مفعول ہے۔ کسانوں کو اس کی کھیتی اچھی لگتی ہے، یعنی بارش کی بنا پر جو کھیتی اگتی ہے وہ اچھی لگتی ہے، خوب پھلتی پھولتی ہے۔ ثم پھر یہیجو، حاجہ یہیجو ہے جوش مارنا، پھر وہ خوب جوش مارتی ہے، یعنی جوبن پر آتی ہے۔ فتراہ، فا حرف عطف ہے، بس ترا تو دیکھتا ہے، ہو اسے، مصفرن زرد، یعنی جب وہ پک جاتی ہے تو وہ زرد ہو جاتی ہے، مصفرن۔ ثم پھر یکون وہ ہو جاتی ہے، حطامن چورا چورا، یہ حتم کہتے ہیں، حاطامین، کسی چیز کو رون دینا ہے، ٹھیک ہے نا، چورا چورا کر دینا، حطامن یعنی روندی ہوئی، چورا چورا۔ وفی الآخرہ
اور آخرت میں عذاب شدید، عذاب ہے سخت، ومغفرت، اور بخشش ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے، ورضوان، اور رضامندی، وما الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ ادنا زندگی، قریب کی زندگی، الا مگر، متاع، تھوڑی دیر کا فائدہ یا برتنے کی چیز، الغرور، دھوکے کا، متاع الغرور، دھوکے کا تھوڑی دیر کا فائدہ ہے۔ سابقو، سبقت لے جاؤ، سابقو فعل امر ہے جمع حاضر کے لیے، اور سبق یسبقو، سبقت لے جانا، آگے بڑھنا ہے۔ سابق یہ فعل امر ہے، تو آگے بڑھ، اور سابقو اس سے جمع کا صیغہ ہے۔ سابقو الی مغفرت، سابق ویسے اسم فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سابقو الی مغفرت، سبقت لے جاؤ بخشش کی جانب، مغفرت کی جانب، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، وجنت، اور جنت کی طرف، یعنی دوڑو، جلدی کرو، لب کو، بخشش کی طرف اپنے رب کی جانب سے، وجنت، اور جنت کی جانب، عرضھا، چوڑائی اس کی، کا عرض، کا حرف تشبیہ ہے، جیسا کہ عرض چوڑائی ہے، السماء، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، یعنی اس جنت کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے، یعنی السماء سے مراد تو الف لام جمع کے ساتھ، یعنی جنس ہے، السماء والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر، اور لمبائی کا تذکرہ نہیں۔ اعدت، تیار کی گئی ہے، اعدت فعل ماضی ہے مجہول، پیسو وائس، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یعنی وہ جنت تیار کی گئی ہے، للذین، ان کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک، یہ ہے، ذالک اسم اشارہ بعید کا ہے، اور کسی شے کی عظمت کے لیے یہ قریب کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ذالک یہ ہے، فضل اللہ، فضل اللہ کا، فضل اللہ مضاف مضاف الیہ ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، یؤتی وہ دیتا ہے، آتا یؤتی ایتا، ان ایتا مصدر ہے، یعنی وہ یہ فضل، ہا کی ضمیر فضل کی جانب ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے فضل اللہ کا، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من مفعولی ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، جسے وہ یعنی اللہ چاہتا ہے، اور اگر من فاعلی لے لیں کہ جو چاہتا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی کہ جسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے نوازے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہی فضل والا ہے عظیم۔ الفضل العظیم یہ مرکب توصیفی ہے، بڑا عظیم فضل، تو اللہ عظیم فضل والا ہے۔ ما اصابہ، نہیں پہنچی، اصابہ یصیب، اصابتن یہ فعل ماضی ہے اصابہ، من مصیبہ کوئی بھی پہنچنے والی، نہیں پہنچی کوئی بھی پہنچنے والی، مصیبہ اسم فاعل ہے مؤنث، اس کا مذکر مصیب ہے، اصابہ یصیب اصابۃ مصیب، ٹھیک ہے، تو مصیب اسم فاعل ہے، اور پھر یہ عام ہے کوئی بھی چیز پہنچنی، کوئی بھی چیز پہنچنے والی، لیکن پھر یہ زیادہ محاورتاً منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کسی تکلیف، پریشانی، کوئی ضرر، کوئی نقصان پہنچنا وغیرہ۔ ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچی کوئی بھی مصیبت، فی الارض زمین میں،
ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفسوں میں، الا مگر فی کتاب، وہ کتاب میں ہے، کتاب مصدر ہے بمعنی مفعول، یعنی مکتوب میں ہے، لکھی ہوئی ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ نبرأ، برأ یبرأ ہے، نبرأ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، ہم ظاہر کریں، ہاں اسے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، لوح محفوظ میں، ان ذالک یقیناً یہ بات، علی اللہ اوپر اللہ کے، یسیر آسان ہے، یسیر مصدر ہے، اسم ہے، خبر ہے، لکی لا تاسو، لام تاکہ، اور کئی جو ہے یہ بھی تفسیر کے لیے ہے، لکی لا یہ اس لیے ہے کہ نہ تاسو تم افسوس کرو، علا اوپر اس کے، ما جو فاتکم جاتا رہا تم سے، فوت ہو گیا تم سے، فاتا یفوتو ہے نا، فعل ماضی ہے فاتا، لکی لا تاسو علی ما فاتکم، یہ بتانا اس لیے ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو کہ تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا اور نہ تم ریجھ جاؤ، نہ تم اتراؤ، خوش ہو جاؤ، بما اس پر جو آتا اس نے دیا ہے، کم آتا یوتی ہے نا، آتا فعل ماضی ہو گیا، کم مفعولی ضمیر ہے تمہیں، واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، کل کسی بھی، مختال خیالوں میں رہنے والے، یہ لفظ خیل سے ہے، خیال، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں نا، تیز سواری ہے، تو خیال بھی کہتے ہیں جو بہت تیز سفر کرتا ہے نا، وہ ابھی کہاں ہے، ابھی کہاں ہے، ابھی کہاں ہے، وہ ایک لمحے میں وہ آسمان و زمین کا چکر لگا لیتا، خیال ہے نا، خیل سے، تو مختال خیالوں میں رہنے والا، فخور فخر سے ہے، فخور فعول کے وزن پر مبالغہ ہے، یعنی بہت فخر کرنے والا، فخر جو ہے نا وہ ٹھیکری کو کہتے ہیں، فخار، کل فخار، جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے انسان کے مادہ تخلیق کو بیان کیا نا، من صلصال کل فخار، ٹھیکری کی طرح، تو یہ اصل میں وہ آواز ہے جو اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کسی سبب سے، خارجی سبب سے، اس کی حقیقی آواز نہیں ہے، جیسے مٹی ہے نا، تو مٹی کو ویسے بجائیں تو نہیں بجے گی، لیکن اگر اسے گوندھ دیا جائے اور اس کو پھر پکایا جائے تو وہ جب پک جاتی ہے تو پھر اس میں وہ بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے نہیں، ہاں جو بھی ٹھیکری، تو جو بھی پکا ہوا برتن ہے تو اس میں وہ آواز، مٹی میں آواز نہیں ہے، حقیقی طور پر مٹی سے بنا ہے، مٹی میں آواز نہیں، مٹی کی حقیقی آواز نہیں ہے، لیکن وہ آگ میں پکنے کی بنا پر اس کے اندر وہ آواز پیدا ہو، تو اس کو کہتے ہیں فخر، ٹھیک ہے نا، تو فخر جو انسان کر رہا ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کسی سبب سے وہ چیز پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مختال فخور، جو خیالوں میں رہنے والا، بہت فخر کرنے والا، اسے اردو میں ہم کہتے ہیں شیخی خورا، یعنی شیخی بگاڑنے والا بہت زیادہ، یعنی اپنی بڑائی جتلانا اور بڑی بڑی باتیں ڈینگے مارنا، تو واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی خیالوں میں رہنے والے شیخی خورے کو، بہت فخر کرنے والا، ڈینگے مارنے والا، اس کو پسند نہیں کرتا۔ الذین جو اسم موصول ہے جمع کا مذکر، یبخلون بخل کرتے ہیں، الذین یبخلون، یہ الذین اسم موصول ہے اور یہ بات کو گزشتہ سے جوڑ رہا ہے، یعنی وہ جو مختال فخور ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یبخلون، بخل کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے نا، ادھر خیالوں میں مختال و فخور اور کے ساتھ فرمایا الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ
اور وہ حکم کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، امارا یا امورون، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، الناسا لوگوں کو، بالبخل بخل کی، یعنی بخل ہی کی ترغیب دیتے ہیں، بخل ہی کے حکم جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو کوئی بھی پھر جائے گا، تولا یتولا سے، یا تولا عن کے صلے کے ساتھ جب آتا ہے تولا عن تو اس کے معنی پھر جانا، روگردانی کرنا ہے، اور جب یہ الہ کے صلے کے ساتھ آئے تو پھر یہ مائل ہونا، دوست ہونا، ان معنوں میں آتا، یعنی اس کے ساتھ دو پریپوزیشن آتی ہیں، تولا عن اور تولا الہ۔ تولا عن آئے گا تو اس کا معنی روگردانی کرنا، پھرنا، اعراض برتنا، یہ ہوگا، اور تولا الہ آئے گا تو دوست بنانا، دوستی کرنا وغیرہ، ان معنوں میں آئے گا۔ اور پھر اس میں کانٹیکسٹ میں صلے کو حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی صلہ جو ہے کانٹیکسٹ میں حذف کر دیا، کانٹیکسٹ اس کو واضح کر رہا ہے، یا کانٹیکسٹ میں آدمی وہ معنی لے رہا ہے، یعنی یا عن کا لے رہا ہے یا الہ کا، الہ کے ساتھ۔ وَمَن يَتَوَلَّا، اور جو کوئی اعراض برتے گا، منہ پھیر لے گا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ، هُوَ الْغَنِيُّ، وہی غنی ہے، مالدار ہے، بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف کیا گیا ہے، ستودہ صفات کا مالک ہے، سراہا گیا ہے، تعریف شدہ ہے۔ لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسولوں کو، بالبینات، واضح دلائل دے کر، اے بالآیات البینات۔ لقد ارسلنا رسولنا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو، بالبینات اے بالآیات البینات، واضح واضح نشانیاں دے کر، دلائل دے کر، احکامات دے کر، وانزلنا، اور اتارا ہم نے، معہم، ساتھ ان کے، الکتابہ، کتاب کو، قرآن مجید کو، کتاب کو، والمیزان، اور میزان کو، ترازو کو، لیقوم الناس، تاکہ کھڑے ہوں لوگ، بالقسط، انصاف پر، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تو کتاب اتاری اور ساتھ میزان اتاری، لیقوم الناس بالقسط۔ وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، الحدید، لوہا، یعنی انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور پھر ساتھ فرمایا وانزلنا الحدید، اور ہم نے ہی اتارا، یا ہم نے اتارا ہے لوہا، فیہ، اس میں، بأس، جنگی صلاحیت ہے۔ بأس جب واحد آئے تو جنگی صلاحیت یا عذاب کے معنوں میں آتا ہے، اور یہی لفظ جب جمع آئے تو اس سے مراد پریشانیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں اور تکالیف وغیرہ۔ بأس شدید، سخت جنگی صلاحیت ہے، سخت جنگ ہے۔ ومنافع، اور فائدے ہیں، یہ منفعت ہے، نفع سے منافع جمع ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اور فائدے بھی ہیں لوہے کے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، واو اور عطف کی ہے، لام زیر لی، تاکہ، یہ لام تفسیر ہے، یعنی یہ اس لیے ہے لوہا تاکہ ظاہر کر دے اللہ، یا جانچ لے اللہ، من، کون ہے، ینصرہ، جو مدد کرتا ہے اس کی، یعنی یہ لوہا اس لیے اتارا، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کہ اللہ ظاہر کر دے اس کو جو اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، بن دیکھے یا غائبانے میں، ان اللہ، یقیناً اللہ، قوی، قوت والا ہے، عزیز، غلبے والا ہے، یقیناً اللہ قوت والا ہے، قوی، عزیز، غالب ہے، غلبے والا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، جان رکھو کہ بس یہ ادنا زندگی کھیل تماشا ہے اور زینت ہے اور باہم
تمہارا ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایک دوسرے پر یا باہم مال اور اولاد میں کثرت کرنا ہے۔ کَمَثَلِ غَيْثٍ، جیسا کہ مثال ہے بارش کی، أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، کسانوں کو اس کی کھیتی بڑی اچھی لگتی ہے، یا کسانوں کو اس کی کھیتی خوش کرتی ہے، ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ جوبن پر آتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہے، ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، روندی ہوئی ہو جاتی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں تو سخت عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور بخشش ہے اللہ کی جانب سے اور رضامندی ہے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وَأَعْطِنَا رِضْوَانَكَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا ایک تھوڑی دیر کا فائدہ ہے، دھوکے کا ایک سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، لبکو اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضھا کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی جیسا کہ چوڑائی ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ہے اللہ کا فضل دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچی کوئی بھی پہنچنے والی زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے نفسوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، ہاں مگر وہ ہے ایک کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں، یا لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یقیناً ایسا کرنا اللہ پر نہایت آسان ہے۔ لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے ہے یعنی بتا دینا اس کا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم اترا نہ جاؤ اس پر جو اس نے تمہیں عطا کیا، واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ کسی بھی خیالوں میں رہنے والے شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ مختال اور فخور وہ لوگ ہیں جو کہ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کے مشورے یا بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو کوئی بھی پھر جائے گا تو یقینا اللہ ہے وہی غنی اور سراہا گیا تعریف شدہ۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، البتہ ہم نے اپنے رسول بھیجے واضح دلائل احکامات کے ساتھ، وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، اور ہم نے لوہا اتارا ہے جس میں سخت جنگی صلاحیت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، ولیعلم اللہ من ینصرہ، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ واضح کر دے اسے جو کہ اس کی مدد کرتا ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، یقینا اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔